السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ زینہ اردو درجہ سوم کا سبق نمبر 7 ہے، بارش کا موسم۔ بارش کا موسم اپنے ساتھ بہت رنگینیاں لے کر آتا ہے، تر و تازگی لے کر آتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ گرم لو جو چل رہی ہوتی ہے، جھلسا دینے والی ہوتی ہے، پتے مرجھا جاتے ہیں، چہرے کملا جاتے ہیں۔ انسان بھی گرمی سے جو ہے وہ چھپ کر بیٹھا ہوتا ہے، چرند پرند جو ہے وہ چھاؤں میں بیٹھے ہوتے، باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جیسے ہی افق پر جو ہے وہ کالی گھٹائیں چھاتی ہیں، پورے کے پورے آسمان کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں، تو پھر ہوا میں ایک تازگی سی آ جاتی ہے، ٹھنڈک سی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ٹھنڈک جو ہے وہ بارش برسانے کا موجب بنتی ہے۔ اور جب بارش برستی ہے تو ہر چہرہ جو ہے وہ مسکرانے لگ جاتا ہے، کھلا کھلا سو جاتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ دھل کر صاف ستھری جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق بارش کے موسم کی طرف۔ بارش کا موسم۔ بارش آئی، گرمی سے اب راحت پائی، آیا ہے بارش کا موسم، ہوتی ہے اب خوب چھما چھم۔ اب گرمی کا نام نہیں ہے، لو کا بھی کچھ کام نہیں ہے، بارش کی ہے یہی کہانی، رم جھم برسے پانی، جنگل جنگل ہے ہریالی، ہر جانب ہے اب خوشحالی، سرسبز و شاداب باغیچے، پھول بھی سارے مہکے مہکے، بلبل کوئل اور پپیہا، بطخ ساز یا ہو بگلا، حال برا ہے سب کا خوشی میں، عاقف کتنا پیارا سما ہے، ناچ رہے ہیں یہ مستی میں، خوشیوں سے سرشار جہاں ہے۔ تو شاعر نے یہاں پہ بارش کے موسم کی عکاسی کی ہے۔ بارش سے پہلے گرم لو جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، گرم لو سے جو ہے وہ سرسبز و شاداب جو ہے باغیچے جو ہے وہ ویران سے ہو جاتے ہیں، پتے درختوں کے جو ہے وہ کملا کر مرجھا کر گر جاتے ہیں، ہر ایک جاندار جو ہے وہ گرمی سے بچنے کے لیے جو ہے وہ دبکا بیٹھا ہوتا ہے، پرندے جو آسمان کی فضاؤں میں محو رقص و پرواز ہوتے ہیں وہ بھی گرمی کے موسم میں چھپے ہوتے ہیں، اپنے جو ہے وہ گھونسلوں سے باہر نہیں نکلتے۔ تو جیسے ہی افق یعنی جہاں پہ ہمیں زمین و آسمان دونوں ملے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں سے جب جو ہے وہ کالی کالی گھٹائیں اٹھتی ہیں تو ہوا میں خنکی سی آ جاتی ہے، ٹھنڈک سی آ جاتی ہے، اور کالے سیاہ بادل جو ہے وہ پورے آسمان کو جو ہے وہ گھیر لیتے ہیں، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، بادلوں کی گھن گرج ہوتی ہے، بادل جو ہے وہ گرجتے ہیں، برستے ہیں، اور پھر جب خوب بارش ہوتی ہے اور جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے پانی پانی نظر آتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ جل تھل سی ہو جاتی ہے، ہر چیز دھل کر جو ہے وہ صاف ستھری ہو جاتی ہے، ہری بھری سی ہو جاتی ہے، ہر چہرہ جو مرجھایا ہوا، کملایا ہوا، اداس سا ہوتا ہے، بارش کے آنے کے بعد وہ خوش اور تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات شاعر نے کی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نظم کے مشکل الفاظ کی طرف۔ ہم چاہے نظم پڑھیں یا ہم جو ہے وہ نثر پڑھیں تو ان میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی سے ہم واقف نہیں ہوتے، تو الفاظ مشکل جو ہوتے ہیں ان کے معنی سے جب تک ہم واقف نہیں ہو جاتے ہم کسی چیز کو سمجھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم کو بات سمجھنے چاہیں تو ہم مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھتے ہیں، جب ہمیں سمجھ آ جائے تو پورے کا پورا مفہوم ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے الفاظ معنی کی طرف۔ باغیچے، باغ، جہاں، دنیا، راحت، سکون، آرام، سرشار، لبریز، برسنا، گرنا، چھما چھم، زور شور سے، سرسبز، ہرا بھرا، سما، منظر۔ جیسے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم خواہ کوئی سبق یعنی نثر کوئی کہانی پڑھیں تو اس کے بعد بھی ایک مشق جو ہے وہ ترتیب دی جاتی ہے، اور اس مشق میں جو ہے اسی سبق سے متعلق جو ہے وہ سوالات بنائے جاتے ہیں اور سوالات کے جواب جو ہے وہ پوچھے جاتے ہیں۔ ایسے ہی نظم بھی پڑھیں تو اس کے آخر پہ جو ہے مشق ترتیب دی جاتی ہے تاکہ الفاظ کے معنی اور اشعار کے مصروں کی جو ہے وہ جوڑ توڑ جو ہے بچوں سے پوچھا جا سکے کہ بچوں نے وہ نظم جو ہے پوری توجہ سے سنی ہے، انہیں یاد ہے یا نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں مشق کی طرف۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے، سوالات کے مختصر جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ الف، بارش برسنے کے بعد ہمارے ارد گرد کا ماحول کیسا ہو جاتا ہے؟ بارش برسنے کے بعد ہمارے ارد گرد کا ماحول بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ ب، اس نظم میں کون کون سے پرندوں کا ذکر ہے؟ اس نظم میں بلبل، کوئل، پپیہا، بطخ، سارس اور بگلے کا ذکر آیا ہے۔ جیم، بارش برسنے پر چرند اور پرند کیا کرتے ہیں؟ بارش برسنے پر
پرندے چہچہاتے ہیں، خوشی اور مسرت کے گیت گاتے ہیں۔ دال، شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ سما کتنا دل فریب اور دلکش ہے اور خوشگوار ہے، ہر طرف جو ہے وہ تحت نظر پانی پانی ہے اور ہر چیز جو ہے وہ بڑی پرمسرت نظر آ رہی ہے۔ سوال نمبر 2، درست لفظ لکھ کر مصرعے مکمل کریں۔ الف، آیا ہے خالی جگہ کا موسم بارش۔ بے، لو کا بھی خالی جگہ کام نہیں کچھ۔ جیم، رم جم خالی جگہ پانی برسے۔ دال، ناچ رہے ہیں یہ خالی جگہ میں مستی ہے، خوشی سے خالی جگہ جہاں ہے سرشار۔ واو، خالی جگہ ہے اب خوشحالی ہر جانب۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ ایک مصرع کالم الف میں دیا گیا ہے تو دوسرا مصرع کالم بے میں ہے، تو دونوں کو جو ہے ملانا ہے۔ کالم الف میں آیا ہے بارش کا موسم، ہوتی ہے اب خوب چھما چھم، جنگل جنگل ہریالی ہر جانب ہے اب خوشحالی، بارش کی ہے یہی کہانی، رم جم برسے پانی، حال برا ہے سب کا خوشی میں، ناچ رہے ہیں سب مستی میں، سرسبز و شاداب باغیچے، پھول بسارے مہکے مہکے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ نظم بارش کا موسم کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے نظم کے مفہوم کو سمجھ کر درست تلفظ کے ساتھ سنائیں۔ استاد محترم جو ہے وہ اساتذہ کو کلاس میں کھڑے کر کے جو ہے وہ نظم اونچی آواز میں پڑھنے کی تلقین کریں تاکہ بچوں کے اندر جو ہے وہ خود اعتمادی بھی پیدا ہو سکے اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی بھی صلاحیت آ سکے۔ سوال نمبر 5 ہے، آپس میں بات چیت کریں اور اپنی پسند کی نظم ساتھیوں کو سنائیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، بچوں میں یہ شعور جو ہے وہ پیدا کیا جائے، یہ ذوق پیدا کیا جائے کہ وہ اپنے پسند کی نظمیں جو ہے وہ گھر سے جو ہے وہ انتخاب کر کے کہیں کسی اچھی نظم والی جو ہے وہ کتاب سے انتخاب والی، تو وہاں سے کاپی پہ لے کر آئیں اور کلاس میں آ کر جو ہے بچوں کو سنائیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ دیے گئے الفاظ کی مدد سے درست جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کو جو ہے وہ جملے بنا کر بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو سمجھائیں کہ ایک لفظ کو جملے میں کس طرح جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 1 سے 2 طرح جو ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ بچوں کو ایک لفظ جو ہے وہ 1 سے 2 1 سے زیادہ جو ہے وہ جملوں میں استعمال کرنے کی صلاحیت آ سکے۔ سوال نمبر 7 ہے، سبق میں دی گئی نظم کو درست تلفظ لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نظم کو پڑھنے کے لیے جو ہے ایک آہنگ کی ضرورت ہوتی ہے، لے کی ضرورت ہوتی ہے جو نثر میں نہیں ہوتی۔ نثر کو روانی سے پڑھا جاتا ہے جبکہ نظم کو ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، تو اساتذہ کرام جو ہے اس کی جو ہے مشق کروائیں بچوں کو کھڑے کر کے کہ وہ نظم کو پڑھیں اور اس کے لے اور آہنگ کو بھی مد نظر رکھیں۔ اگلا سوال ہمارا ہے گرامر سے متعلق ہے، یعنی قواعد کا۔ تو قواعد کسی بھی جو ہے وہ زبان کو سیکھنے کے لیے جو ہے وہ بنیادی حیثیت اور اہمیت رکھتے ہیں۔ دیے گئے جملوں کو غور سے پڑھیں۔ واہ رے تیرے کیا کہنے، سبحان اللہ کیسی خوبصورت مسجد ہے، او ہو یہ چٹنی تو بہت کھٹی ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں نمایاں الفاظ کسی چیز کو دیکھ کر حیرت زدہ ہونے پر بولے جاتے ہیں، انہیں حروف استجاب کہتے ہیں۔ حروف استجاب کے بعد استجابیہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 8، دیے گئے الفاظ کی مدد سے نئے جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں اور علامت استجابیہ بھی درست جگہ پر لگائیں۔ اساتذہ کرام جو ہے ان جملوں کو جو ہے وہ سمجھائیں کہ کہاں پر لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، چونکہ ان میں اپنے جو ہے اظہار ہو رہا ہے اپنی کیفیت کا بھی، جذبات کا، تو بتلائیں لکھ کر بورڈ پر تاکہ بچوں کو بھی صلاحیت پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے جملوں میں خط کشیدہ مذکر الفاظ کے مؤنث لکھ کر جملے مکمل کریں۔ الف، مالی پودوں کو پانی دیتا ہے اور خالی جگہ پودوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو خالی جگہ میں آئے گا مالن۔ بے، ابا جان سبزی لاتے ہیں اور خالی جگہ کھانا بناتی ہیں، خالی جگہ میں آئے گا امی۔ جیم، راجہ بین بجاتا ہے اور خالی جگہ گانا گاتی ہے، خالی جگہ میں آئے گا رانی۔ دال، کبوتر اور خالی جگہ پنجرے میں قید ہیں، خالی جگہ میں آئے گا کبوتری۔ درخواست لکھنا بھی ایک بہت مہارت کا کام ہے۔
ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ درخواست ہم کون سی لکھ رہے ہیں، کس لیے لکھ رہے ہیں، ہماری درخواست لکھنے کی وجہ کیا ہے اور کس صاحب کو لکھنا ہے۔ تو اساتذہ کرام جو ہے وہ بورڈ پر جو ہے درخواست جو ہے وہ لکھ کر سمجھائیں۔ اگر ہیڈ ماسٹر صاحب کو لکھنی ہے، کس مقصد کے لیے لکھنی ہے، اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے، کس طرح جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ کرنا پڑتا ہے تاکہ بات جو ہے مؤثر انداز میں لکھی جا سکے، جس سے جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ صاحب جو ہے جس کو ہم درخواست لکھ رہے ہیں وہ متاثر ہو سکیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اساتذہ کرام یہ بورڈ پر لکھ کر جو ہے وہ درخواست سمجھائیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے ماحول کا بہت زیادہ خیال رکھیں، جڑے رہیں ہماری بولتی کتابوں کے ساتھ۔